مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند ویڈیوز آپ لوگوں نے شادی، تعدد ازواج، طلاق وغیرہ سے متعلق دیکھے ہوں گے۔ آج طلاق سے جڑی ہوئی ایک اہم بات حلالہ، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ میرے خیال سے اس لفظ سے بیشتر لوگ واقف ہو چکے ہوں گے کہ حلالہ ہے کیا، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ گزشتہ 3-4 سال میں بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اور اسلامی مخالف تنظیموں نے اس پر اتنا واویلا مچایا کہ اب بیشتر لوگ واقف ہو گئے، بلکہ کچھ لوگ تو اب اسے بطور گالی پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوں تو شاید جانتے ہوں گے۔ آج ہم اس کے 2 پہلو پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلا پہلو ہے شرعی، شریعت میں حلالہ ہے کیا، حلالہ کہتے کسے ہیں، اور دوسرا پہلو جس حلالے پر میڈیا تبصرہ کرتا ہے وہ حلالہ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں۔ تو پہلا حلالہ جو شرعی حلالہ ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ مختصر میں اس کو جاننا چاہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق مغلظہ دے دے، جسے طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، 3 طلاق بھی کہتے ہیں، 3 طلاق مغلظہ دے دے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ڈائریکٹلی اب وہ مرد اس عورت کو کبھی اپنے نکاح میں لا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو شریعت نے آپ کے لیے راستے دے رکھے تھے، طلاق رجعی کے، طلاق بائن کے یا خلا وغیرہ کے بہت سے راستے تھے، جن راستوں کو اگر آپ نے اپنایا ہوتا، کسی بھی طلاق دینے والے نے اپنایا ہوتا، تو پھر کبھی بھی وہ اس عورت سے دونوں آپس کی آپسی رضامندی سے شادی کر سکتے تھے، اور زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، 2 گواہ ہوتے، ایک مہر کا ذکر ہوتا، اور میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کرتے، ایک کہتا میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہتا قبول کیا، نکاح منعقد ہو۔ لیکن مرد نے یہ صورت نہیں اپنائی، نہ طلاق رجعی دی، نہ 1 طلاق رجعی، نہ 2 طلاق رجعی، نہ بائن، نہ خلا، کچھ نہیں کیا اس نے سیدھے طلاق مغلظہ دے دی۔ تو طلاق مغلظہ جو ہے اسے آپ دی اینڈ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد اب آگے کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک آدمی ہماری کنٹری میں رہ کر چھوٹے چھوٹے جرائم کرتا ہے، کرائمز کرتا ہے، تو اس کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دی جائے گی۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو سیدھے اینٹی نیشنل ہو جاتا ہے، دیش دروہی ہو جاتا ہے، سیدھے ملک کے ہی خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس کے بعد جو ہے اس کے معاملات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس طلاق کا ہے۔ 1 طلاق، 2 طلاق رجعی، طلاق بائن یا خلا، یہ بہت سارے پروسیجر ہیں جنہیں آپ اپنا کر اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، جدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، سیدھے 3 طلاق دے دی۔ تو 3 طلاق کے بعد آگے کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، آگے اب کوئی راستہ نہیں بچ جاتا۔ عورت آزاد ہے، اب وہ جس سے چاہے نکاح کرے، اپنی زندگی جیسی چاہے گزارے۔ فرض کریں زید نے اپنی بیوی ہندا کو طلاق دے دی، 3 طلاق، عدت گزارنے کے بعد اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائے ہو گئے۔ ہندا نے پھر اپنی پسند سے کسی شخص سے شادی کر لی، کوئی پریشر نہیں تھا اس پر، کوئی زبردستی نہیں تھی، اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی، شادی کی کسی سے جس سے بھی کی، فرض کریں اس کا نام بکر ہو، اس نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد پھر ان میں آپس میں بنی نہیں اور بکر نے اسے طلاق دے دی، یا بکر مر گیا یا کوئی اور اسی صورت بن گئی جس سے طلاق دینی پڑی یا طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو جانے کے بعد اب ہندا عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب اگر پھر سے اس کا جو پچھلا شوہر زید تھا، ہندا اگر پھر سے یہ راضی ہوتی ہے اور یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں اور نکاح کر لیں، تو یہی جو پروسیجر گزرا اسی کو شریعت کی زبان میں حلالہ کہتے ہیں۔
اصطلاح شرع میں اسی کا نام حلالہ ہے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا شخص اس کی زندگی میں آیا تھا اس نے ہندا کو اس کے لیے حلال کر دیا، زید کے لیے، چونکہ زید نے 3 طلاق دے کر اپنے لیے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اب وہ شخص نیا جو زندگی میں آیا اس نے اس کی زندگی میں آ کر اس کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اب اسے آپ دیکھیں، یہ جو نکاح دوسرا ہوا ہندا کا، اس نکاح میں کسی کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہندا نے جس بکر سے دوسری شادی کی، اس شادی کے بعد طلاق میں بھی کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنی مرضی سے ہونا چاہیے۔ ہندا کا نکاح دوسرا اپنی مرضی سے ہو، اور اس کے بعد جو طلاق ہو وہ وداؤٹ اینی پریشر ہو، کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر یہ حلالہ بنے گا۔ یہ شریعت کی زبان میں حلالہ ہے، اور اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی برائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عورت پہ ظلم ہے، اسے پہلے شوہر کے پاس لوٹنے کے لیے دوسرے آدمی کے ساتھ رات گزارنی پڑتی ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ رات گزارنے کا مسئلہ کہیں سے کہیں تک شروع ہی نہیں ہوتا۔ جو میڈیا نے پھیلایا اور بہت سارے لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا، اسلام میں پہلا مرد جس طرح اس کے لیے شوہر تھا زید، اسی طرح دوسرا مرد بکر بھی اس کا شوہر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ زید سے جو نکاح ہوا تھا بہت اسٹرانگ تھا اور بکر سے جو نکاح ہوا وہ اسٹرانگ نہیں، ویک ہے، کمزور ہے، بالکل نہیں۔ جتنے شرائط زید کے نکاح میں درکار تھے اتنے ہی شرائط بکر کے نکاح میں بھی درکار ہوں گے۔ جس طرح ہندا زید کی بیوی تھی اسی طرح ہندا بکر کی بھی بیوی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زید کے پاس لوٹانے کے لیے ہندا کو پھر سے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دیا گیا۔ اور ہاں، یہ جو دوسرا نکاح ہوا اس کا، اس میں زید کوئی پریشر نہیں کر سکتا ہے، زید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہندا سے، وہ تو پرایا ہو گیا۔ نہ زید کوئی پریشر کر سکتا ہے، نہ زید کی فیملی کوئی پریشر کر سکتی ہے، نہ ہندا کے ماں باپ کوئی پریشر کر سکتے ہیں۔ ہندا اپنی مرضی سے چاہے گی تو کسی سے نکاح کرے گی، چاہے گی نہیں کرے گی۔ اس نے نکاح کیا، یہ لوگ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ پھر کبھی طلاق کے لیے زید جو پہلے شوہر تھا اب کوئی نہیں ہے، وہ بکر کو پریشرائز نہیں کر سکتا کہ نہیں تمہیں طلاق دینی پڑے گی، میں اس سے شادی کروں گا، بالکل نہیں کر سکتا۔ اگر بکر کی مرضی ہوگی طلاق دے گا، نہیں ہوگی نہیں دے گا۔ جس طرح زید کے پاس ہندا تھی اسی طرح اپنے دوسرے شوہر کے پاس ہے۔ اسے جو کچھ لوگ اس ٹائپ میں پیش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک رات کے لیے فلاں کے پاس رہے گی پھر اس کے لیے حلال ہوگی، غلط ہے۔ ایک رات نہیں، میں کہتا ہوں 100 سال کی لمٹ بنا کر اگر کوئی نکاح کرتا ہے، شادی میں شرط لگاتا ہے کہ میں 100 سال کے لیے تم سے نکاح کرتا ہوں، 100 سال بعد طلاق دے دوں گا، تو ایسا نکاح شریعت میں حرام ہے، اسے نکاح متع کہتے ہیں۔ لمٹ ٹائم کے لیے چاہے 100 سال کیوں نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک رات کی بات کر رہے ہیں، 2-4 دن کی بات کر رہے ہیں، 100 سال کی لمٹ لگا کر کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا نکاح کوئی کرتا ہے تو شریعت کی زبان میں کسی نے نکاح میں مینشن کر دیا میں تم سے 100 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اس کے بعد طلاق دے دوں گا، یہ نکاح ہی نہیں ہے۔ اس کو نکاح متع کہتے ہیں، جو ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں، درست نہیں ہے۔ پھر جب یہ درست نہیں ہے تو آپ ایک رات کی بات کیسے کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی حلالہ کرنے کے لیے، جسے میں نے جو پروسیجر بتایا، ایک لمبا پروسیجر ہے، عورت کی مرضی پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہے۔ اگر کوئی آدمی حلالہ کرنے کے لیے 2-4 دن کا نکاح کرتا ہے، یا پھر فرض کیجئے زید نے طلاق دے دی تھی، اب طلاق دینے کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح پھر سے ہندا میرے نکاح میں آ جائے، اس نے کسی ایک آدمی کو کھڑا کیا، بھائی تم اس سے نکاح کرو، 2-4-5 دن بعد تمہیں اسے طلاق دے دینا ہے، اور اس شرط پر نکاح ہوا کہ 2-4-5 دن بعد طلاق دینا ہے، یہ حرام ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی حدیث اس سے متعلق ہے، اور ایسے لوگوں کو احادیث میں ملعون کہا گیا، ملعون فرمایا گیا ہے ایسے لوگوں کو۔ خود ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ علی المحلل والمحلل لہ،
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے مرد پر جو حلالہ کرتا ہے اور ایسے مرد پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ ملعون ہیں، مردود ہیں. کون؟ یہی جو فکسڈ ٹائم کے لیے حلالہ کرنے کو جو مرد تیار ہوتا ہے اور جو مرد ایسا نکاح کرواتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، مردود ہیں. بتائیں اسلام میں کہاں پہ ایک رات کی بات کرتے ہیں آپ، ایک دو دن کی بات کرتے ہیں آپ؟ ایسے نکاح کرنے والے کو ملعون فرمایا گیا ہے. ایک دوسری حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم بالتئس المستعار قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو المحلل. حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ادھار لیے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ادھار لیا ہوا سانڈ، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں. حضور نے فرمایا هو المحلل، یہ وہ آدمی ہے جو حلالہ کرتا پھرتا ہے. ادھار لیا ہوا سانڈ بتایا گیا. ادھار لیا ہوا سانڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سانڈ جو اپنی شہوت، اپنی واسنا کو پوری کرنے کے لیے کسی کو ادھار پہ لیتا ہے، قرض پہ لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ جو حلالہ کرتے پھرتے ہیں یا پھر وہ شادی کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ میں حلالہ کی شادی کر رہا ہوں، اتنے دن میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ شرط لگا کر کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ اس سانڈ کی طرح ہے جو سانڈ اپنی واسنا، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے ادھار لیتا پھرتا ہے. یہ ادھاری نکاح ہے. حضور نے فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت فرماتا ہے. اس مرد پہ تو لعنت ہوتی ہی ہے، لیکن وہ جو پہلا شوہر تھا جو اب پھر سے بیوی کو لوٹانے کے لیے اس طرح کا کام کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی. اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے حلالہ ویسے حلالہ، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حلالہ میں پوچھتا ہوں کہاں پہ ہے اسلام میں، کہاں پڑھ لیا آپ نے حلالہ؟ حلالہ جو پروسیجر ہے وہ عورت کی رضا پر موقوف ہوتا ہے. وہ چاہے زید نے 3 طلاق دے دی، اب اگر وہ چاہے کسی سے شادی کرے چاہے نہ کرے. اگر وہ کسی سے شادی کرتی ہے تو اس پر کوئی پریشرائز نہیں ہو سکتا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ نہیں تمہیں نکاح کرنا ہے، فلاں آدمی سے نکاح کرنا ہے. اور اگر نکاح کرتی ہے تو نکاح کرنے والے مرد یا عورت کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی نکاح میں کہ نہیں تمہیں اتنے دن میں چھوڑ دینا پڑے گا. اس کی اپنی مرضی ہے. جس طرح پہلا مرد اس کا شوہر تھا اسی طرح دوسرا مرد بھی اس کا شوہر ہے. ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے کہیں سے کہیں تک ان دونوں کے شوہر ہونے میں. تو اگر وہ پہلا مرد شوہر تھا، پہلے مرد کے ساتھ تھی، وہ عیب نہیں تھا، تو دوسرا مرد شوہر ہے اس کے ساتھ ہے تو عیب کیوں ہے؟ یہ کون سی عیب کی بات ہو گئی، بری بات ہو گئی؟ وہ تو اس کا شوہر ہے. اب اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ایک اتفاق ہوگا. شرط نہیں لگائی گئی تھی نکاح میں کہ تمہیں اس شرط کے ساتھ نکاح کر رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دینا ہے. اس طرح کی باتیں جو شریعت کے بارے میں کی جاتی ہیں، یہ باتیں بے بنیاد ہیں. حد تو تب ہو گئی جب میں نے ایک انٹرویو دیکھا ایک چینل پہ، کسی لڑکی کو برقعے میں بٹھایا گیا تھا اور میڈیا والے سے لڑکی بتا رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی اور پھر حلالہ کے لیے میرے سسر سے نکاح کرایا، نعوذ باللہ، پھر اس نے طلاق دی، پھر شوہر نے شادی کی، پھر شوہر نے طلاق دی، پھر کسی اور سے نکاح کرایا گیا. اسے آپ ایک سفید جھوٹ بول سکتے ہیں، ان بکے ہوئے میڈیاز کی مکاری کہہ سکتے ہیں. مسلمان جتنا بڑا بھی جاہل ہو وہ یہ جانتا ہے کہ سسر اور بہو کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا پاک ہوتا ہے. ایک باپ بیٹی کے رشتے جیسا ہوتا ہے. جس طرح باپ سے بیٹی کا نکاح قیامت تک ممکن نہیں ہے، اسی طرح بہو سے سسر کا نکاح قیامت تک ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس نے طلاق کیوں نہ دے دی ہو. چانس نہیں ہے. یہ حرمت ابدی ہے. شریعت میں اسے حرمت ابدی کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی وہ عورت اس بوڑھے پر جس کے بیٹے نے اس عورت سے شادی کی تھی. تو پھر حلالہ کی صورت کہاں سے بنتی ہے؟ کیسے حلال ہوگی وہ؟ اتنا نازک رشتہ ہے یہ.
لیکن کیا کہیں گے، مکاریوں کی بھی انتہا نہیں ہوتی۔ آج کل جو لوگ مکاری کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف جو زہر بھرا ہوا ہے نا، اس زہر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہی زہر اگل رہے ہیں، یہ کسی کو بھی لا کر اپنے حساب سے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی منمانی کرنے کے لیے مردوں کو نقاب برقع پہنا کر آندولن میں بٹھا دیتے ہیں، احتجاجات میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی دوسری عورت کو اپنی مرضی سے انہوں نے نقاب برقعے میں بٹھا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ حلالہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ مرد کے لیے ایک ختم ہوئے راستے کو پھر سے ہموار کرتا ہے، اور وہ نہیں ہے پروسیجر جو آپ ٹی ویوں پر بیٹھ کر عوام کو بتاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ویڈیوز یا اپنی تحریروں، اپنے پوسٹ سے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ حلالہ شریعت میں وہی ہے، لڑکی کی مرضی ہے، وہ چاہے گی کسی سے شادی کرے گی، چاہے گی نہیں کرے گی۔ اب آپ کہیں پہلے شوہر کی طرف اس کو لوٹنا ہے تو کیا کرے، کیوں نہیں لوٹ سکتی؟ وہ مرد جس کے پاس طلاق کے بہت سارے آپشنز تھے، طلاق رجعی، ایک طلاق، دو طلاق رجعی، طلاق بائن، خلا، کچھ بھی کر سکتا تھا وہ، لیکن یہ سب چھوڑ کر اس نے ایسا راستہ اپنایا جس راستے کے بعد کوئی راہ نہیں کھلتی، جو راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی طلاق مغلظہ، 3 طلاق اس نے دے دی۔ طلاق مغلظہ جب دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے کہیں سے کہیں تک جگہ نہیں ہے۔ جب تمہیں اس عورت کے لیے تمہارے دل میں جگہ نہیں ہے تو آگے تمہارے لیے اس کی کوئی راہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ تم نے جو راستے تھے وہ نہیں اپنائے، بہت سارے راستے تھے، 1 طلاق دے کے نکل لیتے، 2 طلاق رجعی دے کے نکل لیتے، طلاق بائن دے کے نکل لیتے، باقی جب چاہتے دونوں کی مرضی ہوتی لوٹ نکاح ہو سکتا تھا، لیکن ایسا تم نے نہیں کیا۔ تم نے سیدھے 3 طلاق دے دی۔ جب تم نے 3 طلاق دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے تم خود کوئی راہ نہیں چاہتے، تمہیں پتہ ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے سوچ سمجھ کر وہ راستہ چنا ہے۔ اور جب ایک مرد عورت کے لیے ایسی سوچ رکھ کر اس طرح کے راستے چنتا ہے تو عورت کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایسے مردوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ بھی کرے یا سوچے بھی کبھی کہ مجھے لوٹنا ہے ایسے مرد کی طرف، کیونکہ اس مرد کے دل میں اس عورت کے لیے ہمدردی ہوتی، پیار ہوتا، ساتھ گزارے ہوئے وقت کی اہمیت ہوتی، تو وہ مرد ایسا راستہ کبھی نہ چنتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی باغیرت عورت کبھی ایسے مرد کی طرف نہیں لوٹنا چاہے گی جس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلا ہو۔ ایک تو سب سے پہلے 3 طلاق دینا ہی شریعت میں منع ہے، گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مرد جانتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد آگے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس نے 3 طلاق دی۔ تو وہ چاہتا تھا کہ وہ عورت میری زندگی میں کبھی نہ لوٹے۔ جب وہ چاہتا تھا تو عورت کیوں لوٹے گی اس کی زندگی؟ عورت اپنی زندگی کی مختار ہے، مالک ہے، وہ جس سے چاہے گی نکاح کرے گی، اور جب چاہے اس کی طلاق ہو، کوئی بھی اس کو پریشر نہیں کر سکتا، پریشرائز نہیں کر سکتا، پریشر دے نہیں سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی ہے، اب تم فلاں سے نکاح کرو، 4 دن کا نکاح کرو، پھر طلاق لے لو، پھر میرے پاس آ جاؤ۔ نہیں، اسلام میں کم سے کم ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث ملاحظہ کی، حضور نے ایسے لوگوں کو ملعون فرمایا ہے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ عورت کی مرضی پر دوسرے مرد سے نکاح کرنا موقوف ہوگا، چاہے وہ کسی سے نکاح کرے، چاہے وہ اپنی زندگی اکیلے گزارے، اور نکاح ہوا تو پھر دوسرا مرد مختار ہوگا، چاہے وہ طلاق دے اس عورت کو، چاہے طلاق نہ دے، کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تمہیں طلاق دینی ہی ہے۔ یہ ہے حلالہ کی حقیقت۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں، آپ لوگوں کے میز پہ ہے یہ ساری تفصیلات، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ کیا وہی ہے جو میڈیا بتاتا ہے؟ میڈیا کا کام کیا؟ آج کل کا میڈیا تو اسکرپٹڈ ہے، اسکرپٹ پڑھتے ہیں لوگ۔ کچھ تنظیمیں ہیں، مضبوط تنظیمیں ہیں، ان کے دیے ہوئے اسکرپٹس پڑھے جاتے ہیں میڈیاز پہ۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا حلالہ وہی ہے اسلام میں جو میڈیا بتاتا ہے، یا حلالہ وہ ہے جو میں نے ابھی بتایا؟ حلالہ کہیں سے کہیں تک غلط نہیں ہے، ایک شریعت کا مقدس قاعدہ ہے۔ ہاں، اسے کوئی غلط استعمال کرتا ہے، چاہے اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کا غلط استعمال کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے، وہ غلط ہے۔ اگر ایسا کوئی نکاح ہوتا ہے جس نکاح میں یہ مینشن ہو، یہ لکھ دیا گیا ہو کہ تمہیں 3 دن میں طلاق دے دینی ہے، تو ایسا نکاح پڑھانے والا بھی گنہگار ہوگا، اس نکاح کے جو گواہ ہوں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، اس میں اگر کوئی وکیل ہوگا وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے شریک و معاون ہوں گے سب گنہگار ہوں گے۔ یہ جرم ہے۔
لہٰذا ایسی غلط چیزوں کو اسلام کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ لوگ زبردستی اسلام پر تھوپتے ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمان کیا بولے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں، اسلام کو پڑھیے، سمجھیے، پھر شوق سے تبصرے کیجیے، تنقیدیں کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔